اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آؤ بات کریں میں خوش آمدید۔ دسمبر کی یہ لمبی لمبی شامیں اور لمبی لمبی راتیں، یقیناً ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، اور ویدر بھی اس طریقے کا ہے کہ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز مختلف ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اپارچونٹی ہم سب کو یہ مل رہی ہوتی ہے کہ خاندان جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور مل بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنا اور مختلف حوالوں سے بات چیت کرنے کا جو ایک موقع جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ پورے خاندان، گرینڈ چلڈرن اور فیملیز جو ہیں وہ اکٹھا ہو کر یہ ٹائم جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً آپ اسی طریقے کی مختلف مصروفیات میں یقیناً مشغول ہوں گے۔ تو آج ہم جو ایک ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ نہ صرف میرے اور آپ سے، بلکہ جن فیملیز کے ممبرز کے ساتھ ہم آج موجود ہیں اور جن گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، چلڈرن کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا ہم نے پلان کیا ہوا ہے آگے، ان سب سے ریلیٹڈ ہے، یا یوں میں کہہ لوں کہ ہماری جو فیوچر جنریشن یہاں یو کے اندر جنہوں نے پروان چڑھنا ہے، ان سے بھی یہ موضوع جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، اور انڈائریکٹلی نہیں بلکہ بالکل ڈائریکٹلی ان سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اور یہ موضوع بہت خوشگوار نہیں ہے، اس طریقے کا موضوع نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کچھ انجوائے کریں، مگر یہ موضوع اس طریقے کا ہے کہ برطانیہ میں بسنے والے 6 ملین سے زیادہ وہ بلیک افریقن پیپل، وہ برٹش ایشین جو پیپل ہیں، ان کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ قوانین کے اندر جو مختلف ترامیم ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں ان کے لگتا ہے کہ بظاہر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسکنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی قسم کا ایک ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے آپ نے یقیناً سنا ہوگا، برطانوی جو نیشنلٹی امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان کے اندر ترامیم جو ہیں وہ ان کی تجاویز مختلف پیش کی گئی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم بات چیت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ قانونی ماہرین بھی کچھ شامل ہوں گے۔ آپ بھی اپنی رائے جو ہے، آپ نے یقیناً اس بارے میں اچھی خاصی بحث اب تک سن لی ہوگی مختلف ذرائع ابلاغ کے اندر، اور اس کے ساتھ میں آپ نے یقیناً یہ گفتگو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی۔ تو آج اسی ٹاپک کو لے کر آگے کی طرف ہم جائیں گے۔ میرے ساتھ گزشتہ ہفتوں کی طرح اخلاق حسین موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اخلاق بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ نے ماشاءاللہ انتہائی اہم ٹاپک کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ جو ہے وہ کرانے کی کوشش کی ہے، اور انتہائی جو ہے نا ٹائم جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے نا، یہ دسمبر کا یہ ٹائم جس پہ نارملی اس ٹائم پہ لوگ بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلانا اور ان کو سلانے کے ٹائم پہ، لیکن چونکہ بچوں کو ہالیڈیز ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ بچے تھوڑی لیٹ سوتے ہیں، تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے سامنے ہوں گے۔ جو آپ کا ماشاءاللہ ٹاپک ہمیشہ کی طرح بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابراہیم بھائی، اور اس ٹاپک کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ نروسنس پائی جاتی ہے ہماری کمیونٹی میں، کہ دیکھیں یہ بل تو بظاہر جو ہے وہ سب کے لیے ہے جو یو کے میں رہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو نان وائٹ اور مسلمز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی اس کا ٹارگٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وائٹ ریشو کے حساب سے دیکھیں تو 1 in 20 پیپل جو ہوں گے وہ دیکھیں کہ وہ بی اے ایم ای کمیونٹی سے نہیں ہوں گے، وہ اس سے امپیکٹڈ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ہماری کمیونٹی کی بات کریں کہ جو مسلم یا نان مسلم ہوں لیکن وہ وائٹ نہیں ہیں، وہ 1 in 6 بڑی ہائی ریشو ہے، وہ اس سے امپیکٹ ہوں گے۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ 6 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کا ان کو ڈائریکٹلی اس کا شکار ہوں گے، یا یہ لا ان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا۔ اور یہ صرف نہیں بلکہ جو ہے وہ اگر کسی کو فی الحال یہ امپیکٹ نہیں کرتا، لیکن یہ نروسنس ضرور ہے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ایک رسپیکٹڈ ٹرم سے نکال کے آپ سمجھیں کہ آپ کو مائیگرنٹ کی ٹرمنالوجی سے جو ہے وہ یاد کیا جائے گا، رادر دین کہ آپ یہ کہیں کہ آپ بھی ایکولی جو ہے وہ نیشنل ہیں اور اس کنٹری میں اسٹیک رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے لا کی ورڈنگ دیکھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ برٹش نیشنلٹی جو آپ کو دی گئی ہے یہ کوئی آپ کا رائٹ نہیں ہے،
یہ تو آپ کو پریویلیج دی گئی ہے اس ملک میں رہنے کے لیے، جو کہ آپ سے کسی وقت بھی لی جا سکتی ہے، واپس لی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک جو ہے نا وہ اس طریقے کا ہے کہ اس میں یقیناً قانون، جو اوور آل جو بات چیت ہے وہ قانون کی ہے، لا کی بات چیت ہے، اور ہم جس سوسائٹی میں، جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس میں یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہی بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے فیصلے کے، اور اس کے بعد آگے صدیوں جو ہیں وہ ان قوانین کے اوپر مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آج یہ چاہیں گے کہ ہماری یہ جو بات چیت ہے اس کے اندر ہم کچھ رہنمائی، قانونی رہنمائی جو ہے وہ بھی حاصل کریں، کچھ ان پٹ لے لیں جو ہمارے سینئر وکلا ہیں کمیونٹی کے اندر، جو سینئر وہ لوگ ہیں کہ جو قانون کو سمجھتے ہیں، ان کے مشورے کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، بہت معزز، بہت محترم، بہت سینئر، شاہد دستگیر خان صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جمالی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو سر آپ کیسے حال چال ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ سب بہت ٹھیک ٹھاک، سب خیریت ہے، اور مصروفیت بھی ہے ظاہر ہے، اور آپ کے بھی پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں آپ۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کم و بیش جتنے ایتھنک کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان میں سے ہر کسی کے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر یہ میسیجز ضرور جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے دسیوں جو ہیں وہ پٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لوگ اس کے اوپر ایک خوف جو ہے اس کی ایک فضا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو چینجز ہیں، جو ترامیم ہیں، یہ جو کلاز 9 ہے اسپیشلی، جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ قانون جیسے کہا گیا کہ پہلے بھی موجود تھا، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، جو ہوم آفس کی طرف سے جو بات چیت آ رہی ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اصل میں جمالی صاحب اس وقت دو چیزیں پارلیمنٹ میں سے یعنی انڈر ڈسکشن ہیں، اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے جو نیشنلٹی اور بارڈرز بل، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اور اس سے زیادہ اہم بہت جس کی اہمیت ہے وہ ہے بل آف رائٹس۔ تو بالکل جو اب بہت ہی لمیٹڈ، اگر ہم بات چیت کریں لمیٹڈ، تو ہم کہیں گے جی ہمیں ہماری سٹیزن شپ جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ پروویژن 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 1914 میں جو قانون بنا تھا پہلے، اس میں بھی یہ ریٹین تھا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے گراؤنڈز پہ، جن میں خاص طور سے کچھ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آئی ہیں، جس میں ٹیررزم ہے، یا ٹیررزم کو گلوریفائی کرنا ہے، یا وار کرائمز ہیں، یا جاسوسی کرنا ہے، ایسپیونیج، یا کوئی آرگنائزڈ بہت سیریس کرائم جس میں ٹریفکنگ، میں اپنا اندازے سے کہہ رہا ہوں، ٹریفکنگ وغیرہ جو ہیں، یا بہت ڈرگس کے، سیریس ڈرگس کے کارٹیلز جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان میں اگر انوالوڈ ہوں لوگ، تو اس وقت جو ڈیپورٹیشن کا قانون ہے، اس میں آپ کے جو اپیل کی سٹیجز ہیں وہ رائٹ ٹو فیملی لائف، اگر آپ فورن نیشنل ہیں، یہ فورن نیشنلز کے لیے، اگر فورن نیشنل ہے تو آپ کے رائٹس ہیں۔ تو جو بل آف رائٹس ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے۔ جو یہ نیشنلٹی اور بارڈرز بل ہے، وہ اس میں سٹیزن شپ کی جو ڈیپریویشن ہے وہ نیشنلٹی گراؤنڈز پہ، جس میں یہی کامن فیچرز ہیں۔ تو ظاہر ہے ادھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشل، یہ تین سیپریٹ ہیں، تینوں سیپریٹ ہوتے ہیں، اور ہر ڈیموکریسی جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس کی یہ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں۔ تو خطرہ یہ ہے، اس بات کا محسوس کیا جا رہا ہے، اور لا سوسائٹی نے بھی اس پہ اپنا ایک ریویو جو ہے کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اور وہ کنسلٹیشن ابھی جاری ہے۔
ایک سال پہلے ہوم آفس نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. ہوم آفس میں نہیں بلکہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت جسٹس سیکرٹری ڈومینک راب, تو وہ ڈسکشنز ابھی چل رہی ہیں. یہ جب 20 سال ہو گئے تھے ہیومن رائٹس ایکٹ کو, 1998 کے ایکٹ کو, جو 1 جنوری 2000 کو آیا تھا, تو جب اس کے 20 سال مکمل ہو گئے تو انہوں نے پھر بریکسٹ بھی ہو گیا تو اس کو ریویو کرنا شروع کر دیا. اگر آپ چاہیں تو میں اس کو کنٹینیو کر سکتا ہوں, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک آدھ سوال کریں, یا میں اس کو بالکل مختصراً میں اس کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں جو قوانین ہیں وہ ایک دوسرے سے جو بلز ہیں ان میں کچھ چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں. اور اگر چلے میں اس کو اس طرح سے کہہ دیتا ہوں, اگر آپ کے ہیومن رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں تو ظاہر آپ اگر فارن نیشنل ہے تو ڈیپورٹیشن بھی آپ کی ریلیٹیولی آسانی سے ہو سکتی ہے, اور آپ کی سٹیزن شپ جو ہے وہ بھی ریلیٹیولی ایزیلی نیشنل سیکیورٹی کے گراؤنڈ کو بنا کے ایگزیکٹو آرڈر کو, مثلاً آپ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ برٹن کا ایک فنڈامنٹل, ہماری یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے اور ہم لیڈر ہیں ہیومن رائٹس میں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن اب جو کچھ پروپوزڈ قوانین ہے, پروپوزڈ میں کہوں گا, جس میں بہت سخت ڈسکشن چل رہی ہے, اچھی ڈسکشن میرا مطلب ہے چل رہی ہے, اس میں منسٹرز کے ڈیسیشنز کو بھی آپ صرف لمیٹڈ انداز میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یو ول بی ایٹ اے سیریس ڈس ایڈوانٹیج. تو سیریس ڈس ایڈوانٹیج ٹیسٹ کو پہلے آپ پاس کریں گے, پھر آپ چیلنج کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت نہیں ہے پوزیشن. رائٹ ٹو فیملی لائف ہے مثلاً, اور کوئی آفینس ہو گیا آپ کے ساتھ, اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ تو سیریس آفینسز میں آتا ہے, اور یو مے بی فیسنگ ڈیپورٹیشن. تو اگر آپ ڈیپورٹیشن فیس کر رہے ہیں تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ جی سیریس ڈس ایڈوانٹیج ٹیسٹ پاس کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں. صاحب اس کو جو ہے نا ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اخلاق صاحب بھی موجود ہیں, ان کے پاس بھی کچھ کوشچنز ہیں, تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں ایک کالر موجود ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی کالر, السلام علیکم. جی کالر, السلام علیکم. جی بات کیجئے. ہیلو, آپ لائن پر ہیں. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. جی بات کیجئے. اچھا, میں نے بس یہ مختصر سا سوال کرنا تھا. اگر کوئی فرضی طور کسی حکومت کے ساتھ کوئی مظاہرہ کرتا ہے کسی کے حقوق کے لیے, تو کیا یہ قانون ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پر نظر. چلیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیا, اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بھی بات کر لیتے ہیں. اخلاق, آپ کے پاس کچھ کوشچنز ہیں تو آپ وہ بات کر لیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ شاہد صاحب کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈوئل نیشنل ہیں صرف انہی پہ یہ قانون لاگو ہوگا. تو جو ہمارے یہاں پہ بچے ہوں گے فار ایگزامپل, جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ یو کے بورن نہیں تھے, تو کیا یہ ان پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا فیوچر میں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. جی, یہ جو ہے نا ایک کنونشن ہے اسٹیٹ لیسنس پہ ہے. اگر اس طرح سے اس کو اپلائی کریں گے, کیونکہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ نیچرلائزڈ ہوں یا نہ ہوں, اس طرح کی ڈسٹنکشن جب آپ اس انٹرنیشنل کنونشنز میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے, کوشش اسی طرح سے کی جائے گی. تو جو بڑا ایک اہم سوال اٹھے گا کہ فار ایگزامپل if the only nationality a person has or the only domicile a person has is that a British citizen, for example, تو پھر تو آپ وہ اسٹیٹ لیس ہو جاتے. تو تھیوریٹیکلی کہنا چاہیے کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو ظاہر ہے یہ چیز زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہے, کیونکہ اگر ساری اپیلوں کے بعد اور فیصلوں کے بعد اگر آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ کی کنیکشن ثابت کی جا سکے یا ڈومیسائل ثابت کیا جا سکے, کیونکہ ڈومیسائل کی ڈیفینیشن انگلش لاء میں بڑی مشکل ہے, بڑی مختلف ہے, کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. جس جگہ کو آپ اپنا مستقل گھر سمجھتے ہیں
وہ آپ کا ڈومیسائل سمجھا جاتا ہے. اس کی بہت کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں اور کبھی کبھار صرف یہ کورٹس میں آتے ہیں, تو زیادہ تر ٹیکسیشن کے معاملات میں. تو یہ سچویشن ہے, بالکل ایسا. اچھا اس میں اچھا شاہد صاحب, اس کے اندر جو ابھی یہ جو سوال ہے, اسی کو بالکل تھوڑا سا میں بھی مزید کنٹینیو کرتا ہوں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر مطلب میرے پاس تو چلیں پیدائش جو ہے میری پاکستان کی, ایک اور نیشنلٹی بھلے سے میں نے رکھی ہوئی ہے, کینسل کی ہوئی ہے, مگر پیچھے جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. مگر جو میرے بچے جو یہیں پیدا ہو رہے ہیں ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود چونکہ ہیریٹیج ہے, اور ہیریٹیج میں وہ ان کو ایک یہ پریولیج, یہ ایک رائٹ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ دیتی ہے کہ وہ نیشنل بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر بھی ان کو اس قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی ایک وقت آتا ہے. بالکل سامنا کر, بہت ہی یہ اکیڈمک سوال ہے, لیکن بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا جو یہاں بچے ہیں اور یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو اس کیٹیگری میں لانا. میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں. ان کے یہاں کنیکشن جو ہیں وہ کہیں زیادہ ڈیپر ہیں. صرف یہ نہیں کہ فیملی, ان کی جو پیدائش سے لے کے ان کی جو سوشل لائف ہے, ان کی جو فرینڈز وغیرہ جو ہیں, ان کی فیملی لائف جو ہے اس کو بھی اگر آپ ایک طرف رکھ دیں, ان کی امپلائمنٹ ہے, اور ان کی لینگویج ہے, تو لینگویج بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ بات جو ہے ضروری, اور بہت سے ممالک اب اس وقت کانشیس ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے ممالک جو ہیں, کہ یہ پہلے کیا ہوتا تھا, اور کافی ہوا ہے یہ سے 15-20 سال پہلے, کہ یہاں سے ایک امیگریشن ڈاکیومنٹ ایشو کرتے تھے, ٹریول ڈاکیومنٹ, اور بھیج دیتے تھے جہاز پہ بٹھا کے. ناؤ دیٹ از ناٹ پاسبل اینی مور, کیونکہ دیر شوڈ بی اے کنٹری وچ شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ یو. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اکیڈمیکلی یہ ظاہر ہے, کوئی تھیوریٹیکلی جسے کہنا چاہیے there might be a possibility, لیکن practically it is almost impossible. میں یہ کہوں گا. آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریزنیبلی پریکٹیسیبل اگر نہیں ہے تو وہ اس کو نوٹس دینا, اس کو نوٹیفائی کرنا جو ہے وہ ضروری محسوس نہیں کرتے, اور اس کے بغیر why should a country accept a criminal who you want to deport? مطلب یہ ہے کہ اچھا اس میں ابھی شاہد صاحب جو کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا جو کوشچن ہے, اس کوشچن کی طرف اگر ہم آئیں اور اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹلی اس پورے جو ڈسکشن ہے اس سے لنک کرتا ہے. تو ایک ہیومن رائٹس کی فار ایگزامپل جو ہے وہ ایک اسٹرگل ہو رہی ہے, اور کسی کنٹری کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اس کے اگینسٹ میں مختلف قسم کی جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جو ایک موومنٹ کوئی چل رہی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس کی بیسس کے اوپر اس کے اندر جو پارٹیسپیٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی ایک اسٹیج کے اوپر جا کر ان کو جو ہے وہ اس قانون کا سامنا کرنا پڑے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ آپ کا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو ہیو این اوپینین. یہ ہماری جو سوسائٹی ہے, برٹش سوسائٹی, اس کو بہت اسٹرانگلی انڈر پن یہی ویلیوز کرتی ہیں. انڈیویجولس رائٹس ٹو رائٹ آف ایکسپریشن جسے کہنا چاہیے. تو اس میں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن, یہ بہت ہی امپورٹنٹ رائٹ ہے. تو جو میں نے آپ کو ایکسیپشنز بتائے, ان ایکسیپشنز پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی طرح سے الجھانا ہے تو آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ نے جس طرح کے پروٹیسٹ کیا یا میٹیریل ڈسٹریبیوٹ کیا یا جو آپ سلوگنز لگا رہے تھے, دیٹ اماؤنٹیڈ ٹو گلوریفائنگ ٹیررزم اور encouraging violence in some other countries. آپ کہیں یعنی باہر کا ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ایکٹ کا ایک ہے, میں بھی یہ پروویژن آلریڈی موجود ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں کہ جس سے کسی اور ملک میں آپ انسائٹ کر رہے ہوں وائلنس, تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے قانون کی زد میں. تو یہ تو لیکن اس میں اتنی پریشانی کی بات ہم لوگوں کے لیے جو ہے, لائرز جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ
ہم نے یہاں برٹن نے آپ کو میں ایک بڑی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ برٹن جو ہے وہ لیڈ کرتا رہا ہے صرف یورپ کو نہیں بلکہ ورلڈ کو ہیومن رائٹس کے معاملات میں, اینڈ گوئنگ بیک ایز فار بیک ایز 1940s and 50s سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس بنی تو برٹن اس کی پروموشن میں, اس کی ڈرافٹنگ میں برٹن نے بہت اہم کردار ادا کیا. ہم یورپین یونین میں نہیں تھے اس وقت, وہ تو ہم نے 1 جنوری 1973 کو انڈر دا یورپین کمیونٹیز ایکٹ جوائن کی, لیکن 1972 کا جو ایکٹ تھا, لیکن ہم یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کو ہم مانتے تھے. تو اسی کی وجہ سے جب حالانکہ ہم یورپین یونین میں نہیں تھے, ہم یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے وہاں ہم اپیل کر سکتے تھے. اب یہ کیا چاہ رہے ہیں, اب جو نیا قانون آنا تو لا جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیولپ ہوتا ہے. اب یورپین کورٹس جو ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آگے ہیں ہیومن رائٹس میں, اور ہم نے وہ ساری ویلیوز ایکوائر کی اور اپنی بھی اس پہ ان پٹ ڈالی اور اس کو بڑا اچھا ریفائنڈ طریقے سے بنایا. تو یورپین کورٹ کا جتنا بھی ان کی جو جورسپروڈنس ہے, ان کے جو ڈیسیشنز ہیں, وہ بڑی ایک رسپیکٹ سے دیکھے جاتے ہیں. اب جو بل آف رائٹس آنے والا ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان معاملات کو یہیں ڈیل کیا جائے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری ویلیوز اتنی اچھی ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, یورپ ہمیں نہیں بتائے وغیرہ وغیرہ. لیکن صرف یورپ تک محدود نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی برٹن لیڈز ان ہیومن رائٹس یعنی کلیم کرتے ہیں. تو یہ اس میں کافی کمپلیکیشنز آئیں. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میرا ابراہیم بھائی یہ کوشچن تھا کہ اس بل سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے جو سیریس اوفینس کریں گے, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. تو کیا ان لوگوں کو یہاں پہ سزا دی جائے گی اور پھر ڈیپورٹ کیا جائے گا؟ ان کو سزا کون دے گا؟ جس کنٹری میں ان کو بھیجیں گے وہ ان کو سزا دے گا یا یہ ان کو پہلے سزا دیں گے؟ آلریڈی یہ موجود ہے. میں اگر اس کا جواب دے دوں آپ کو, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ ابھی تک موجود ہے. یہ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے ملکوں کے حوالے سے, اور کچھ ملک ایسے ہیں انکلوڈنگ ان دا کیریبین جہاں انہوں نے آلریڈی اپنی پریزنس بنائی ہوئی ہیں جو یہاں سے لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں, اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں ارینجمنٹس ہیں جن کے ساتھ تو پھر ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا, اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوں گی. اس طرح کے یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں بھیج دیا تو وہاں ٹارچر وغیرہ کیا جائے. تو یہ قانون آلریڈی موجود ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, بالکل بہت سیریس آفینسز ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو اپیل جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, صرف اس بات یہ کہہ کے جی کہ جناب جو منسٹریل ڈیسیشنز ہیں یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹل ڈیسیشنز ہیں وہ کیونکہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد منسٹرز اس کو ایگزیکٹو جو ہے اس کے مطابق پالیسیز بناتی ہے. تو آپ سیریس ڈس ایڈوانٹیج ٹیسٹ پہلے پاس کریں. یہ غلط ہے, یہ غلط بات ہے. اچھا, یہ جو رائٹ ٹو اپیل والی جو بات ہے, اور جو ایک یہ نا کہ اب وہ نوٹس دینے کی, نوٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی, اور اس کے اندر جو وہی بات کہنے کہ وہ ریزنیبلی جو پریکٹیسیبل اگر نہیں ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات آئی ہے وہ یہ کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے, یا اس سے جو ہے وہ کنفلکٹ کرتی ہے, یا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے کہیں پر متاثر ہو رہے ہیں, یا کہیں پر جو پبلک انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کہیں پر کمپرومائز ہو رہا ہے, تو اس وقت بھی یہ مطلب ایک تو یہ کہ اگر کوئی کمیونیکیشن میں نہیں ہے نا, کوئی آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے کوئی پرسن, تو اس کو نوٹیفائی کرنا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید جو چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں اور تھوڑا سا آپ مزید ہماری رہنمائی کریں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے اور یقیناً میرے آپ سے بالکل ریلیٹ کرتی ہے, اور بلکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں برطانیہ کے اندر, ان سے بھی یہ ایک اس کا جو ہے کوئی ڈائریکٹلی لنک ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद। हम आज जो बात कर रहे हैं वो इमिग्रेशन और नेशनलिटी के जो कवानीन हैं उनके अंदर जो तरामीम हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं उसके हवाले से कुछ हम बातचीत कर रहे हैं। यकीनन मेरे आपके हम सब से ये जो मौजू है वो लिंक्ड है, रिलेट करता है, बल्कि हमारी जो आगे आइंदा आने वाली जो जनरेशन हैं, जो नस्लें हैं, उनसे भी किसी न किसी अंदाज में वो भी इसका एक उनके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होगा, एक इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ इखलाक हुसैन भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ मुमताज़ माहिर क़ानून जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक रेफरेंस के तौर पर लिए जाते हैं, माने जाते हैं, शाहिद दस्तगीर खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हवाले से हमने बातचीत की है। और इससे पहले कि अखलाक भाई आप अपना कोई सवाल जो है या कोई बात करना चाहें, मैं शाहिद साहब ये जो क्लॉज 9 है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है ना, और उसके अंदर जो तरमीम है, तब्दीली है कि अब अगर किसी की नेशनैलिटी वो रिमूव की जाती है तो अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उसको बगैर नोटिफाई किए हुए बिल्कुल उसको जो है वो यहाँ से फारिग किया जा सकता है। तो इसमें आप किस अंदाज में इसको जो है वो देखते हैं? असल में इसको जो है ना इन्होंने बस स्लाइटली तो कहना चाहिए, 2 वर्ड डाल दिए हैं, लेकिन उन 2 वर्ड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वो इस तरह से कि कहा कि इट वुड नॉट बी रीजनेबली प्रैक्टिकल। अब रीजनेबली प्रैक्टिकल को कौन डिफाइन करेगा? तो इफेक्टिवली ये आपके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स को कर्टेल करने की एक तरकीब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक लेटर इशू कर दिया कि वी हैव टेकन द डिसीजन टू डिप्राइव यू ऑफ योर नेशनलिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स और इन द पब्लिक इंटरेस्ट या डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से। मसलन आप जासूसी वगैरह, एस्पियोनेज वगैरह में हैं, या योर प्रेजेंस इन द यूके इज नॉट कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड, इस तरह का आपने कुछ पे लिख के, एंड इट वुड नॉट बी रीजनेबली प्रैक्टिकल in our opinion in this case to give you notice of deprivation. ये जो है ना, ये reasonably practical, ये जो है ये बहुत ही सीरियस मैं समझता हूँ वायलेशन है, और ये मुतसादिम है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी। यानी एक तो कन्वेंशन है और फिर सबसे बड़ी कोर्ट जो यूरोप में है वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो जाहिर है इसीलिए मैं पहले भी आपने गौर किया होगा जो मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि इससे ज्यादा एक जो आगे बात होने जा रही है वो एक बिल ऑफ राइट्स आने वाला है। उसमें वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पे जाने को भी रोकना चाह रहे हैं, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ चीजें उसमें डालना चाह रहे हैं। तो इसका डबल इम्पैक्ट होगा, एक तो ये जो बॉर्डर्स बिल है, नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल, और उसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स जो आ रहा है, आगे जो आ रहा है, तो आगे और भी बड़ा खतरा आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, ये जो आपने जो बिल ऑफ राइट की बात की ना, इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ मजीद आपकी जो है वो रहनुमाई चाहिए होगी। क्या है ये कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रेक्जिट से रिलेटेड है, ब्रेक्जिट पे के होने के बाद इसकी जो इसके ऊपर जाने का एक रास्ता मिला है। मगर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको गुफ्तगू को यहीं से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम, अपने महमूद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह, आपने आज तो बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। सबको जिसकी जरूरत है, हर बंदे को इसके लिए हिस्सा लेने की है, सबको अफेक्ट करता है ये। तो सर ये बात ये है कि यहाँ ये लॉ बनते हैं, वेलफेयर के लिए लॉ बनते हैं ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ बनाते हैं वो, और हमारे बहुत आदमी बहुत अब तो पहुंच गए हमारे पार्लियामेंट में हैं बंदे बैठे हुए, वहाँ हमें ये डिस्कस करना चाहिए सर चीजें कि ये लॉ जो बनते हैं उस वक्त बहुत डिस्कशन हो, और ये लॉ बन जाए, लॉ वेलफेयर के लिए बनती है। यहाँ जो लॉ जो हम बनवाते हैं कि हम हमें सूट नहीं करते, ये क्रिमिनल जो है ना वो उनको सूट नहीं करते, मुझे तो बहुत सूट करते हैं। सही। अगर को जो बंदा यहाँ के सेटल होने के लिए सारे कानून तोड़ के यहाँ सेटल होता है, उसके लिए लॉ है।
ہم نے خود مانگی ہے یہ، ہم نے یہ ایسی حرکتیں کی ہیں یہاں سے. اب میری نظر میں پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں، سب سے زیادہ ٹربل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ہم نے بڑی لڑکیوں لڑکوں کے رشتے پاکستان میں کیے ہیں، ان کو یہاں لے کے آئے ہیں، اور وہ جتنی انہوں نے ٹربل کیا آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اس میں. وہ لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے، ہم کہتے ہیں ہماری خالہ کی لڑکی ہے، بہن کا بیٹا، فلانے کا بیٹا ہے، لیکن وہ مائنڈ لیس لوگ یہاں آ جاتے ہیں، وہ اتنی ٹربل کرتے ہیں، بچوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، بچوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں. ہاں ایک تو وہ لوگ جو مائیگرینٹ ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں، مگر وہ مائیگرینٹ کمیونٹی کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں نا. وہ جنریشن جو یہیں پیدا ہو رہی ہے نا، جس کی پرورش، تعلیم، تربیت سب کچھ اسی سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے رائٹ لیفٹ پر دوست احباب، اس کے ٹیچر، سب کے سب وہی ہیں کہ جو اس سوسائٹی کا، اس کنٹری کا جو ہے ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے. تو وہ بھی بہرحال کسی نہ کسی انداز میں اس طریقے کے جو قوانین ہوتے ہیں ان سے متاثر ہیں اور متاثر ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، آئندہ آنے والے اس کے اندر. تو ہم اسی حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ محمود صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اور ناظرین آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی رائے جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. اخلاق بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے نا؟ جی بالکل. میرا ابراہیم بھائی کوشچن یہ ہے، یا میں اس طرف اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اسٹیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر تو یہ لو جو ہے وہ سب مائیگرنٹس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مسلم کمیونٹی پہ یا مسلم کمیونٹی کو بیک گراؤنڈ میں کسی حساب کتاب سے رکھ کے یہ بنایا گیا ہے، اور کیا یہ مسلم اس سے زیادہ امپیکٹ ہوں گے، اور کیا یہ اسلاموفوبیا کو یہ لا جو ہے وہ فیوچر میں طول دے گا؟ چونکہ آپ کے جہاں پہ پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ اگر تھرڈ کلاس شہری اس سے ڈیفائن ہوتے ہیں تو یہ تو اسلاموفوبیا اس سے مزید جو ہے وہ ایکسلریٹ کرے گا. جی شاہد صاحب، آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ بہت ہی آسان اس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی عمدہ مثال. یہاں سب سے پہلے یعنی جب ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بنا تو اس ایکٹ کا نام تھا ڈومیسٹک وائلنس اینڈ سم تھنگ میٹرومولین پروسیڈنگز ایکٹ سم تھنگ لائک دیٹ، 1976 میں بنا. تو یہ میں نے اس لیے مینشن کیا، تو یہ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا. تو ہمیں یہ امتحان میں یہ سوال بھی آیا کرتا تھا، قوانین جو ہیں وہ میجورٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں، مائنورٹیز کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ قانون بنانا شروع کر دیں گے تو اس سے بڑی ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہو سکتی. اور وہ قانون ایک پارلیمنٹ میں جہاں آپ کے پوری ڈسکشن ہوتی ہے، کمیونٹیز کی جو فیئرز ہیں، ہر طرح کی کمیونٹیز کے جو خدشات ہیں وہ اکاؤنٹ میں لیے جاتے ہیں. تو اسلاموفوبیا سے اس کا بالکل ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ لوگ جو اگر کسی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے وہ اپنی بات کو پروموٹ کرتے ہیں، اس سے یہ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹیررزم کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ انڈائریکٹلی، بہت ہی انڈائریکٹلی، لیکن یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے، جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں مثلا جو کیسز جاتے ہیں وہ اسلامیوفوبیا کے نہیں جاتے، وہ ٹیررزم کے کیسز نہیں جاتے، وہ تو یہاں کورٹس کمپیٹنٹ ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے جاتے ہیں، رائٹ ٹو اینڈ ریسپیکٹ فار فیملی رائٹس کے جاتے ہیں. وہ کرمنلز کو جو سیریس کرمنلز ہیں، ٹیررزم والے نہیں. ٹیررزم کا قانون یہاں موجود ہے، ٹیررزم ایکٹ 2006، اور اس میں کئی ساری پروویژنز ہیں. تو اس کا اسلاموفوبیا سے معاف کیجیے گا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، پھر جو ڈپارٹمنٹل ڈیسیشنز ہوتے ہیں ہاؤسنگ کے، فار ایگزامپل امپلائمنٹ میں
इतनी बड़ी बड़ी यहाँ कॉरपोरेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, उन पे लोगों के जो राइट्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो उनके राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जाने की कोशिश। शाहिद साहब देखें, इसमें दो बातें जो है ना मैं मजीद आपसे चाहूंगा कि आप इसके हवाले से जो है वो मजीद रोशनी डालें। एक बात ये जो कही जा रही है, जो बात है इसके अंदर, जो इस तरमीम के अंदर, कि अब नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है उसमें नहीं है, ये कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं, या कहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो उसके मफाद में नहीं है, तो उसको नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर नोटिफाई किए हुए, बगैर उसको नोटिस दिए हुए जो है आप रिमूव कर सकते हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये कहाँ, मतलब कौन डिफाइन करता है? ये तो बहुत वेग जो है वो टर्मिनोलॉजी है, तो ये कौन डिफाइन करता है? सर उसकी इंटरप्रिटेशन करती है कोर्ट्स, और ये जो इसमें ये नहीं है कि बगैर नोटिस के उन्होंने लिखा है, जो प्रपोजल है, अभी भी मैं कहूँगा प्रपोजल बिल में है, it will not be reasonably practical. Reasonably practical जो है ना, ये इसको डिफाइन कौन करेगा या इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? डिफाइन तो जब वो एक्ट बनाएंगे तो उसमें डेफिनेशन रीजनेबली प्रैक्टिकल की तो नहीं देंगे, सिर्फ एग्जांपल्स देंगे कि किस तरह का कॉन्डक्ट जो है हम समझते हैं इसमें, मसलन टेररिज्म या एस्पियोनेज, इस तरह की चीज़ें वो 2-4 एग्जांपल्स दे के कहेंगे कि इसमें हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन डिटरमिन दैट इट विल नॉट बी रीजनेबली प्रैक्टिकल। फिर वो जो ये पास करना जो है बहुत मुश्किल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो इसी के अंदर एक और जिस बात के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, ये जो ब्रेक्जिट है, क्या ब्रेक्जिट के होने की वजह से कोई इम्पैक्ट आया है यहाँ? जो ये जो यूरोपियन जो कवानीन जिनकी पाबंदी करनी पड़ती थी, तो उसके बाद इस खास तौर पे जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो बातचीत हो रही है, उसके अंदर क्या तब्दीली आई है और क्या तब्दीली आने के लिए जा रही है आगे? बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टू द पॉइंट है, बिल्कुल ऐसा ही है काफ़ी हद तक। यानी ये भी एक फैक्टर है, और वो इस तरह से है कि हम यानी अब जो कवानीन बनाना चाह रहे हैं उसमें यूरोप से थोड़ा सा अलहदा करना चाहते हैं। फिर हम जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए या माइनॉरिटीज, ऐसा नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के जो हैं या और बहुत से दुनिया में ममालिक हैं, वहाँ के ऑफेंडर्स यहाँ आते हैं, उनके ट्रायल होते हैं, वो तरह तरह के क्राइम्स में होते हैं। कुछ ड्रग्स के क्राइम होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद आजकल आप देख रहे होंगे ये बहुत रेफ्यूजीज का चक्कर बहुत चल रहा है, बोट्स वगैरह का, ये वो, इन सब में ह्यूमन राइट्स जो है अफेक्ट होते हैं। इतना नैरो नहीं होता कि जी बस ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान या हिंदुओं के लिए या किसी और मजहब के लिए, इट हैज नॉट, यानी ऐसा नहीं है। ये यूरोप को भी ये बताना चाहते हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट हमें ये बताने की कोशिश करी यूरोप को कि वी आर फुल्ली केपेबल of protecting our own borders and we will not allow offenders to come here and get away with crime, serious crime. ये भी एक फैक्टर है। यही मेरा ख्याल है आपका सवाल था। शाहिद साहब, आप बिल्कुल लाइन पे रहिएगा, थोड़ी सी और इस गुफ्तगू आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपनी कॉल करके अपनी जो गुफ्तगू है उसको भी शामिल कर सकते हैं। अखलाक, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी, ये जो शाहिद साहब ने अभी क्लैरिफिकेशन दी है या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इट मेक सेंस कि इसको ये जो ब्रेक्सिट के बाद इस बिल को लेके आए हैं और इसको बहुत सारे ये जो बोट्स वाले इश्यूज रिसेंटली रेफ्यूजीज़ वाले आए हैं और फ़ौरन उसके बाद ये बिल दोबारा मंजर आम पे आया है।
تو شاہد صاحب کی بات یہ بالکل درست ہے کہ وہ یہ ایک اسٹرانگ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم بریکسٹ کے بعد ہم خود بھی جو ہے وہ کیپیبل ہیں کہ ہم اس کنٹری کو خود چلا سکتے ہیں اور اس پہ فل ہمارا کنٹرول ہے. جی یقیناً. اچھا شاہد صاحب ایک اور جو بات ہے نا، جو پبلک انٹرسٹ والی جو بات ہے، اب مثال کے طور پر یہ بات چیت بھی بیچ میں آئی ہے اور چل رہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کووڈ کی سچویشن ہے اور جو ویکسینیشن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. اچھا میں تو ویسے خیر فلی ویکسینیٹڈ ہوں اور یہاں چینل پہ بیٹھ کے ویکسین کے حوالے سے میں نے بات چیت بھی کی ہے، اس کو لگوانے کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر. مگر ایک آدمی ہے وہ اس کے اوپر بلیف نہیں کرتا اور کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں لگوانا چاہتا، اپنے بچوں کو نہیں لگوانا چاہتا ہے. تو اب کل کو اگر وہ کوئی کیمپین کرتا ہے اس کے خلاف، تو کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں اس یہ جو بلز ہیں، کیا اس کی زد میں وہ آتا ہے؟ اور خاص طور پر کہ وہ اگر وائٹ بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے اور کسی مائیگرنٹ فیملیز سے اس کا تعلق ہے اور کوئی دوسری نیشنلٹی اس کی یا اس کے باپ دادا کی جو ہے وہ موجود تھی، تو کیا یہ اس کی زد میں نہیں آتا ہے کیا؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا جواب بڑا مختصر تھا، یہ ہے کہ اگر جرمنی اور ہالینڈ میں وہ شخص وہاں کا نیشنل بھی ہو، باہر کا ہو، تو ظاہر ہے تھوڑی سی ایڈیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے. تو جو نیشنل ہے اس کو ڈس ایڈوانٹیج وہ گرفت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین تو انڈیویجول فریڈم جو ہے اس کو اس میں انٹروژن ہوتی ہے. تو یہاا جو ہے اس کو قانونی حیثیت دینا بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ فی الحال ایٹ دا مومنٹ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جو یورپ کی ہوا جو ہے، جو یورپ میں میجرز لیے جاتے ہیں یا امریکہ میں، اور امریکہ میں بھی کچھ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے یہی لیڈ کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں. اگر انہوں نے کچھ اس طرح کے قانون بنانا شروع کر دیے کہ مینڈیٹری کر دیا، اس کے لیے ظاہر ہے وہ ٹیسٹ رکھیں گے کہ ہم آپ کو چیک کر لیں گے، ہم آپ کی کوئی وہ تو نہیں ہے، الرجیز تو نہیں ہے، آپ ولنریبل تو نہیں ہے، آپ کا ایج کا کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. اگر آپ سارے یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو معافی نہیں ہے. تو اس طرح کی بات اگر امریکہ اور کچھ یورپین کنٹریز میں پھیل گئی، انکلوڈنگ فرانس، جرمنی، جو کہ اس کو تھوڑا سا، اور ہالینڈ وغیرہ، فرانس میں ریزسٹنس زیادہ ہوگی اور برٹن میں تو بہت ہوگی ریزسٹنس. تو یہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فی الحال ایٹ دا مومنٹ نو پرابلم، لیکن آگے جو ہے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. مطلب یہ پبلک انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، بالکل آ جاتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہی ایگزیکٹلی میں یہی بات جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. چلیے بالکل ٹھیک ہے، آپ دوبارہ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اخلاق آپ کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ابراہیم بھائی، میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کا جو ایکسپلینیشن شاہد صاحب نے بڑے اچھے انداز سے دی ہے، یہ ہمیں جو ہے اس طرح کے لاز جو ڈائریکٹلی ہماری کمیونٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ کنفیوژنز کریٹ ہو جاتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے فورم اور ایسے مزید جو ہے وہ پروگرامز اس پہ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ لا اور لیجسلیٹر کی رائٹ انفارمیشن، ڈیفینیشن اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل بالکل، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے یہ. اور شاہد صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس طریقے کے جو پروگرام ہیں وہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اخلاق صاحب نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، کیونکہ مجھے اکثر و بیشتر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انفارمیشن دینے کا جو طریقہ ہے یا وہ کافی نیرو یا لمیٹڈ سا کچھ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے مجھے. اور اگر ہماری کمیونٹی میں اچھی کوالٹی کی اور ٹائملی اور ایک اچھے ڈسکشن اور انالیسس کے ساتھ انفارمیشن بیسڈ اور ریزن بیسڈ ہو،
تو ان کو بھی اطمینان ہوگا, کمیونٹی کو بھی ایک تھوڑا سا ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا, اور انہیں کانفیڈنس بھی ان میں آئے گا زیادہ, اور ان کے جو خدشات ہیں, سسپیشنز ہیں, پریشانیاں ہیں, اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. کچھ ڈس انفارمیشن, کچھ سوشل میڈیا, کچھ کنفیوژن, بالکل ایسا ہے یہ. اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ جو ڈیبیٹ ساری چل رہی ہے, یا یہ جو قوانین کے اندر ترامیم ہیں, اس کا گزشتہ کچھ چند سالوں کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں, جو رونما ہوئے ہیں, ان سے اس کا گہرا تعلق ہے. ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ شمیمہ بیگم والا جو واقعہ ہے, کہ جو بالکل اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ اسٹرپ کی گئی, اور اس کے بعد چونکہ وہ برٹش بورن ہے اور وہ اسٹیٹ لیس ہو گئی, اور اس کے بعد اس کا جو مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بنگلہ دیشی بیک گراؤنڈ ہے. بنگلہ دیشی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بنگلہ دیشی نیشنل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کی جو گورنمنٹ ہے, اب وہ جو اس طریقے کی جو صورتحال ہے کہ جس میں آپ کی ایک ہیریٹیج ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اولاد میں سے کوئی وہ نیشنل نہیں ہے, ڈیول نیشنل نہیں ہے, اس کے پاس صرف اور صرف برٹش نیشنلٹی ہے, تو یہ اسٹیٹ لیسنس جو ہے وہ ہو جانا اور یہ کر دیا جانا, تو ایسی صورتحال میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں آنے والے جو دن ہیں اس میں جو فیوچر جنریشنز ہیں اس کو اس طریقے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی ممالک جو ہیں, اور یورپ از نو ایکسیپشن, خاص طور سے یورپ اور امریکہ, یہ اپنے آپ کو لیڈر ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرز ہیں, اور ہیں بھی, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو ہیومن رائٹس جو ہے سب سے پہلے ہیومن رائٹس پہ حملہ ہوتا ہے, اور یہ بہت غلط ہوا, اور یہ بالکل کسی حوالے سے بھی کسی طرح سے جو ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن اس کو میں اسی طرح سے کہوں گا کہ جب اس طرح کی سینسٹیو پولیٹیکل سچویشنز ہو جائیں, تو پبلک انٹرسٹ, پبلک اوپینین جو ہے, ناٹ پبلک انٹرسٹ, پبلک اوپینین جو ہے وہ بنا لیتی ہے گورنمنٹس, اور پولیٹیکل ڈیسیشنز ایسے لیتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس کر دیتے ہیں, یا ججز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پھر اسی طرح کے فیصلے دیتے ہیں, اور مائٹ از رائٹ بھی ہو جاتا ہے, چاہے وہ فزیکلی نہیں ہوتا ہو, لیکن افیکٹولی اٹ ڈز کہنا چاہیے امپیکٹ آن ہیومن رائٹس. یہ بہت ہی سمجھ میں نہ آنے والا, اس کو اس طرح سے یعنی بہت ہی سینسٹیو ہو جائے گی بات, لیکن میں کرنا چاہوں گا یہ کہ یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہو جس کی 15 سال کی عمر ہو, یہ بہت غلط ہوا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, جب بڑی بڑی جورسڈکشن, بڑی بڑی کورٹس, بڑے بڑے ممالک انوالو ہو جائیں, تو پھر کوئی نہ کوئی وہ اس طرح کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو دیئر پارلیمنٹس. یعنی آئی مسٹ ایمفیسائز اپون دیٹ, یعنی کہ وہ غیر قانونی بات کرتے ہیں, لیکن وہ قوانین ایک ایسا کہنا چاہیے وہ دیتے ہیں سلانٹ کہ جس سے ہیومن رائٹس کمپرومائز ہونے لگتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اخلاق, پروگرام کے آخری حصے میں 1 منٹ کا جو ٹائم ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں. جی ابراہیم بھائی, شاہد بھائی نے آج ہمیں بہت ہی زیادہ ٹائم دیا, ان کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح انہوں نے میری پہلے کمنٹ کی تائید کی کہ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس کا اسپیشل نیگیٹو امپیکٹ جو ہوتا ہے جب گھر میں بڑے جو ہیں وہ اس مس انفارمیشن کو رائٹ انفارمیشن سمجھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے جو ان کے راؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں اس پہ اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے کہ ان کے والدین پہ. جی بالکل, بہت شکریہ اخلاق آپ کا بھی, اور شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.